اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے جو ہے وہ کچھ اپنی کلیکشن آف بکس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ کچھ ہیں، ابھی زیادہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ابیات باہو کامل کی، اور یہ دیکھیے یہ ساری کلیکشن آف بکس جو ہیں وہ ساری کی ساری یہ میرے پاس پریزنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ابھی بہت ساری ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئیں گی تو انشاءاللہ میں آگے بھی آپ سے اپنی بکس کی کلیکشنز شیئر کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ میں نے یہیں سے لاہور میں ایکسپو سینٹر میں جو ہے وہ بکس کا بک فیئر لگا تھا، وہاں سے میں نے یہ لی تھی ابیات باہو، اور اس کے اندر اچھی خاصی ابیات پریزنٹ ہیں، اور اس میں ان کی ٹرانسلیشن، اس کے بارے میں پورا تشریح اس کو بتائی گئی ہے اردو میں اس کی، اور مطلب یہ کہہ لیجئے کہ یہ بک میں بہت زیادہ آپ کو انفارمیشن ملے گی، اور یہ بہت ہی خوبصورت بک ہے۔ ایکسپینسو تھوڑی تھی، لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایکسپو وغیرہ سے لیتے ہیں یا کچھ اس طرح کی جگہوں سے لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اس میں 20% مجھے آف میں یہ تھوڑی مل گئی تھی، تو آپ کو تھوڑی رعایت مل جاتی ہے، اور لیکن آپ اگر پڑھنے سے شغف رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بیسٹ بک ہو جائے گی ابیات باہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بہت مطلب جس کو تھوڑا سا پوئٹری سے بھی انٹرسٹ ہو اور صوفیانہ کلام وغیرہ سے انٹرسٹ ہو تو وہ اس بک کے کو جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور اس بک کی کلیکشن اپنی کلیکشن میں اس بک کی کلیکشن ایڈ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں نمبر 2 پہ، ہمارے پاس ہے کلیات امدادیہ، اور یہ جو ہے وہ تقریباً 10 کتابوں کا مجموعہ ہے جو تصوف و سلوک اور تزکیہ نفس اور اخلاق کے بارے میں، اور ان سب کی یعنی یہ میرے پاس بہت زیادہ اولڈ بکس پریزنٹ ہیں، تو تھوڑی سی ان کی حالت پہ نہ جائیے گا، اور کتاب کے بارے میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی برِ صغیر کے مسلمان تھے اور ان کے مطلب جو بھی انہوں نے یہ کہہ لیجئے کہ نمایاں کام انجام دیے ہیں زیادہ تر جن ہستیوں نے، ان کے بارے میں، اور بہت ہی زیادہ یہ بک جو ہے وہ مطلب آپ کو ملے گی، جس میں آپ کو انفارمیشن بہت زیادہ مل سکتی ہے، اور جو اس طرح یعنی کہ اس میں ذات قلندری کا طریقہ الگ بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذکر چار رب کا طریقہ، ذکر حدادی کا طریقہ، ٹھیک ہے، اس میں ذات کس طرح ہوتا ہے، استخارے کا طریقہ آپ کو مل جائے گا، یعنی کہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس بک کے اندر مل جائے گی۔ اور یہ بک بھی دیکھیں سلسلہ حضرات چشتیہ صابر یا قدسیہ کا بیان، اور سلسلے جو ہمارے ہوتے ہیں کہ قادری ہے، چشتی ہے، ان سب کے بارے میں انفارمیشن آپ کو اس کے اندر ملے گی۔ یہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ یہ کہہ لیجئے کہ ریئر بک ہے اور بہت ہی زبردست بک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک یہ ہے پاک و ہندوستان کے مشاہیر صوفیہ کا مستند ترین تذکرہ اخبار الاغیار، اور یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، دارالاشاعت جو ہے وہ کراچی کی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بک جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ زبردست ہے۔ اس کے اندر شیخ اب محدث دہلوی کی مشہور تصنیف جو ہے یہ والی جو میرے ہاتھ میں، یہ تقریباً اس کے اندر پاکستان کے 300 اولیاء اکرام اور صوفیہ اکرام کی مستند ترین جو ہے وہ تذکرے جو ہے وہ پریزنٹ ہیں۔ تو یہ بک جو اس طریقے کی اسلامک بک سے اور شغف رکھتے ہیں، ان کے خط وغیرہ، ٹھیک ہے، اور ربائی، یہ ساری چیزیں انفارمیشن جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قاضی حمید الدین ناگوری، ان کی پیدائش، ان کی وفات، ساری انفارمیشن جو بھی بکس مطلب لائبریریز وغیرہ میں اپنی رکھنا چاہتے ہیں، یہ اس طرح کی اپنی کلیکشن کو انکریز کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس ایک بک ہے یہاں پہ پریزنٹ، یہ ہے مکتوبات شیخ عبدالمحدث دہلوی اردو، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی خط وغیرہ ہیں، خطوط جو لکھے تھے انہوں نے،
وہ ایڈ ہیں. یہ بھی کافی پرانی ہے لیکن یہ ہمیں مل ہی تھی بڑی ریئر ایک جگہ سے ہے. تو یہ پرانی ہی بک بھی یہاں پہ مل جاتی ہیں لاہور میں آپ کو. اور کچھ بازار لگتے ہیں یہاں پہ بک کے سنڈے کو, وہاں سے آپ ایزیلی لے سکتے ہیں لیکن ڈھونڈنی پڑتی ہیں. اور اس کے اندر بھی اسی طرح کے خطوط اور رسائل جمع کر دیے گئے ہیں جو وقتی تقاضوں اور حالات کی مناسبت سے لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بک بھی بہت ہی زبردست ہے. مکتوب نمبر 1 اس طریقے سے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو بہت ساری انفارمیشن اور اس طرح کا کہ اس وقت کس طریقے سے خط اور خطوط وغیرہ لکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں مکتوب نمبر یہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے, پھر بنام نواب خان, نانا سپہ سالار. ٹھیک ہے, یہ اس طریقے سے یہ انفارمیشن آپ کو یہ اس بک کے اندر بھی مل جائے گی. اور یہ بک بھی بہت ہی ریئر اور زبردست ہے. ایکچولی میں تو پھر بھی اتنی زیادہ نہیں پڑھ پاتی ہوں, کچھ ہی پڑھ پاتی ہوں, لیکن یہ کلیکشن ایکچولی میرے ہسبینڈ کی ہے اور وہ جو ہے ان سب چیزوں سے بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, یہ علامہ مفتی محمد ارشد قادری صاحب نے جو ہے وہ لکھی ہے. اور یہ ان کی بک ہے اور اس کے اندر بھی یہ کوئی ناول یا اس طریقے کا نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ علمی ادبی اور مذہبی کتب کی اشاعت میں سرگرم عمل جو ہیں یہ ہمارے پبلیکیشرز جو ہیں انہوں نے اس کے اندر ساری چیزیں انفارمیشن بتائی ہوئی ہے کہ وحدت امت کی طرف ایک انقلابی قدم ہے اور فرقہ واریت کا اسناد اور جہل مرکب کا تریاق ہے. ساتھ ہی ساتھ بے جا بدعت و شرک کی آواز بلند کرنے والوں کے لیے جواب حق ثواب ہے. تو جو لوگ زیادہ تر کو بہت ساری چیزوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, یہ بدعت ہے, اصال ثواب وغیرہ اور یہ ساری چیزیں, تو یہ سب بھی آپ کو اس بک کے اندر ملے گا. اور آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی انفارمیشن اس بک کے اندر آپ کو بھی ملے گی. اور اس بک کے پیجز بھی کافی اچھے ہیں. اور دیکھیں شرک کے پارٹس بھی بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ کافی مطلب آپ کو یہ بک بھی ہیلپ فل رہے گی. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک بک ہے جسے ہم النبی الطاہر سیرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, اور یعنی کہ یہ جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جس کو اگر چھوٹی سی اس طریقے سے پڑھنا ہو, کیونکہ ہمارے نبی کے بارے میں تو ہم جتنا لکھیں وہ کم ہے, لیکن یہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ کو اس بک کے اندر کافی چیزوں میں ملے گی. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں اس بک کی بھی یہ اتنی زیادہ موٹی بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے, ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں. ان عورتوں کا ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ دیکھیں مطلب یہ بھی کافی انفارمیٹیو بک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایک بک جسے کہتے ہیں مفکر اسلام پروفیسر محمد حسین آسی. یہ بھی کوئی اتنی موٹی بک نہیں ہے, اس طریقے سے شارٹ بک ہے, مطلب آپ ایزیلی اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مقبول بارگاہ خدا و مصطفیٰ پیکر علم و عمل حضرت علامہ الحاج پروفیسر محمد حسینی آسی نقشبندی علیہ رحمۃ اللہ کا وصال پر ملا اہل حق کے لیے بڑا عظیم صدمہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انفارمیشن اس بک کے اندر جو ہے وہ کلیکٹ کی ہوئی ہے. ان کے تاریخی پس منظر بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے بارے میں پروفیسر
محمد حسین آسی علیہ رحمۃ اللہ، ان کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے۔ پھر اس کے بعد اگر میں ایک بات کروں تو اس بک کی ہمارے پاس ہے تحفہ ہے عید میلاد النبی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ محرم ہے، محرم کے بعد جو ہے وہ پھر سفر، اور پھر اس کے بعد ربیع الاول آ جائے گا، اور ربیع الاول میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نیاز نظر یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں، لیکن یہ سب اس میں چند اچھی اور مستحب بدعتیں بتائی گئی ہیں۔ اور اگر ہم بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر جو پہلے نہیں ہوتی تھی، ایون وی آر یوزنگ دا موبائل فونس، تو اب اگر ہم میلاد شریف کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کے، تو میلاد شریف اور اس کے جواز کے دلائل اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں انفارمیشن بہت ہی زبردست قسم کی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ظاہرہ اور آپ کے اخلاق طاہرہ کا ذکر بھی ہے، مطلب کہ چھوٹی مطلب تھوڑی سی ہی سیرت ہے، لیکن یہ بھی اچھی خاصی بک ہے، دیکھ لیں آپ، اچھی خاصی موٹی بک ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو انفارمیشن بہت ہی زبردست اور ریئر ملے گی جو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اور بک ہے طلاق ثالثہ کا شرعی حکم، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ مرتب انہوں نے دی ہے، اور اسفادیت حضرت علامہ محمد عطاء اللہ نعیمی صاحب نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں، شرعی جو حکم ہیں اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کی طرف سے ایک نئی بحث کا آغاز ہوا کہ بیک وقت مجلس 3 طلاق 3 عورت کے ساتھ ظلم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ایسا خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق کے قانون کے مطابق قابل سزا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے اندر آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی اس بک کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ اور جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ اس بک کو ریڈ کریں، دیکھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنی چیزیں اس میں بات کی گئی ہے کہ بھائی انہوں نے ایک اپنا مسئلہ پیش کیا ہوا ہے کہ والد کے کہنے پر طلاق دینا کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور طلاق ثلاثہ کا شرعی حکم، اور ساری انفارمیشن اگر آپ کو اس طرح کی انفارمیشن لینی ہے تو وہ آپ کو اس بک سے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بک ہے، یہ میں نے بھی پڑھی ہے، اور یہ ہے دمشق کے قید خانے میں، اور یہ ایک ناول ریلیٹڈ بک ہے، اور یہ بک بہت ہی مطلب زبردست ہے، اور اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا دینے والوں کی داستان شجاعت، تو یہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ اگر آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو دین اسلام کی شمع کس طرح روشن ہوئی تھی، طارق بن زیاد نے کس طرح کی تھی، اور پھر ان کی ساری کہانی ہی سمجھ لیجئے وہ ان اے فارم آف ناول آپ کو ملے گی۔ طارق بن زیاد، خالد بن ولید جیسے تاریخی ساز مجاہدین آپ کو اس کہانی میں ملیں گے، اور ان کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو بہت ہی زبردست، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح کی یہ بک ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور بکس ہیں میرے پاس، حقیقت روح انسانی، یہ ایک کوئی چھوٹی سی ہی بک ہے، لیکن اس کے اندر ساری کی ساری بیان حقیقت روح اور جسم کے ساتھ روح کا تعلق کا بیان، اور اس طرح کی ساری چیزیں انفارمیشن آپ کو ملے گی اگر آپ یہ سب انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو یہ بک آپ کے لیے بیسٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایمان ابو طالب کے دلائل کا علمی جائزہ، اور یہاں پہ
باب نمبر 1 میں امام ابو طالب پرانی آیات کی روشنی میں ایمان ابو طالب، یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نہیں تھے مسلمان، اور کیا مطلب اس طرح کی انفارمیشن، تو وہ ایمان رکھتے تھے، اور اس طرح کی ساری باتیں اور انفارمیشن آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور بک ہے جسے آپ ہیں نسبتوں کی بہاریں۔ نسبتوں کی بہاریں میں آپ کو ساری انفارمیشن کہ نسبت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ نسبت ایک عظیم حقیقت ہے، آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ نسبتوں سے بے قیمت چیزیں قیمتی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نسبتوں نے ہم کو بنایا ہے، نسبتوں نے ہم کو سنوارا ہے، تو نسبت بہت امپورٹنٹ ہے اور نسبت بہت معنی رکھتی ہے، تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو اس بک کے اندر مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس زاداد السید، یہ انفارمیشن فصل دوم اس بیان میں حدیث شریف اور یہ آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے غوث اعظم۔ غوث اعظم سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن، اور آپ کو پتہ بھی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کا نصب، حلیہ، ابتدائی حالات اور یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک بک ہے کتاب الوسیلہ، اور یہ سید شاہ گل بخاری جو ہیں وہ ہیں اس کے اور رائٹر، اور اس کے اندر بھی ہمیں کافی پاکستان کے ابتدائی ایام جن میں دینی درسگاہوں نے دین متعین کی محنت کا بیڑا اٹھایا تھا، جو کہ کام کافی کٹھن تھا، اس ساری انفارمیشن آپ کو اس کے اندر ملے گی، اور یہ بک بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے پاس انجیل ہیں دو، ایک تو ہے متی کی انجیل، اور یہ کافی خستہ حال ہوئی ہے، اور دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم انہوں نے لکھا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ، تو حضرت ابراہیم یعنی کہ حضرت ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یہ ساری جو ہے وہ انفارمیشن اس کے اندر، اور یہ ایک مطلب اس سے ریلیٹڈ بھی ہمارے پاس یہ بک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو ہے وہ ہماری یہ بک ہے انجیل مقدس، اصل یونانی متن سے نیا اردو ترجمہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو میں اس کا فرسٹ پیج دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں اندر سے عرف آغاز، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں اس وقت قدیم مقدس جو ہے وہ کتاب جو انجیل ہے اس کا نیا مجموعہ پریزنٹ ہے، اور یہ دیکھیں متی کی معرفت انجیل، عیسیٰ مسیح کا نسب نامہ، اور یہ ساری انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ انفارمیشن اتنی کوئی اوتھینٹک تو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انجیل کے اندر کافی جو ہے وہ چینجنگ ہوگی، لیکن یہ ہمارے پاس بک پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کافی انفارمیشن پھر بھی اس کے اندر پریزنٹ آپ کو، اور جو پڑھنا چاہے وہ یہ بک لے سکتا ہے۔ دیٹس اٹ، یہ کلیکشن ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے گی تو انشاءاللہ میں اور اپنی کلیکشنز بھی آپ سے شیئر کرتی رہوں گی، اور تھینک یو اینڈ سبسکرائب اینڈ لائک۔